बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सेगमेंट है आपके खट्टे मीठे कमेंट्स का, सवालात का, सवालों का, बुझारतों का। और आगाज़ करते हैं अम्मान कुरैशी। वो कहती हैं, मेरे घर वाले कहते हैं बेटी बोझ है। मेरे बच्चे, आप ज़रा अपना वज़न करके देख लें, अगर तो 70-80 किलो है तो फिर तो वो सही कहते हैं, और अगर आपका वज़न कोई 25-26-30 के लगभग है अपने कद के एतबार से, अपनी उम्र के एतबार से, फिर तो ठीक होगा। और ये हैं जी इजाज़ सोफ़िया। सर, मैं बहुत परेशान हूँ चूँकि मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हो गई थी और मुझे अपने शौहर का पता नहीं चला था, और मैं सोचती थी कि काश मेरे बेटे, उनके 2 बेटे हैं, अपने बाप जैसे नाम बन जाएं। आपने भी ये वीडियो करके बहुत एहसान किया बहुत से लोगों पे। मैंने भी उससे जान छुड़ा ली थी क्योंकि वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर योर वीडियो। बहुत शुक्रिया। और ये कोई बेटे को मुफ्त खिलाए तो आपको पता चलना चाहिए। मियाँ अरशद ने कहा कि मैं भी इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ और इसका कोई हल भी नहीं समझ आता, मैं क्या करूँ? और इसका तो इलाज ही हो सकता है, आपको अपने आसपास किसी जगह इलाज कराना चाहिए। एजाज़ सोफ़िया ने कहा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 2 बेटे हैं जो ग्रूमिंग में हैं, और आपकी इस वीडियो ने बहुत मेरे लिए आसानी कर दी है। ओके, अच्छा जी। मलिक बिलाल ने कहा कि सर, यू ऑलवेज सो वेल इन नया जाविया, इट्स योर ओन स्टाइल एंड नो कॉपी, नो इंस्पिरेशन, यू टॉक हॉट टू हॉट, काइंडली टेल मी हाउ आई कैन मीट यू फेस टू फेस। मेरे बच्चे, ये कौन सा मसला है? किस रोज़ टाइम लेके आ जाएं, फेस टू फेस, सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाएं, स्टूल पे बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं। सोफ़े पे बैठेंगे तो वहाँ करीब एक टेबल है, उस पर जूस रखा होता है, साथ एक कोला होता है। यानी हम अपने मेहमानों को 2 तरह के जूस पेश करते हैं और दोनों बड़े ठंडे ठार होते हैं, तो उन पे तवज्जो दीजिएगा। मुझसे बात करनी हुई तो फेस टू फेस तो हम हैं, मुझसे बात कर लीजिएगा। वैसे अगर काउंसलिंग के लिए आएंगे तो ज़ाहिर वो पेड होगा, और मुरव्वत में मिलने आएंगे जिसे कटसी कॉल कहते हैं तो वो फ्री होगी। और हाँ, अलबत्ता बहुत लंबा टाइम हमारे पास नहीं होता, उसमें 15-20 मिनट में आपकी खिदमत के लिए हाज़िर रहूँगा, और जितना भी मसरूफ़ हुआ कटसी वालों को मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ और उनसे गपशप हो जाती है। अस्मा ताहरा ने कहा है कि याहिया के पापा ने नहीं है और उसने लेटर लिखा अपने पापा को और हमारी आंखें नम हो गई। ये उन्होंने फादर्स डे पे मेरी बेटी के कार्ड्स बनाने पे लिखा है। और एम खान ने लिखा है कि आपकी बेटी के बनाए हुए कार्ड बहुत खूबसूरत थे, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और ज़िंदगी को हमेशा खुशियों से, उनकी ज़िंदगियों को हमेशा खुशियों से भर के रखे। सलामत रहिए, आबाद रहिए। ये हैं अदील रहमान, एंड आई डोंट नो अदील रहमान है या अदीला रहमान है, जो कि इस तरह की दुआएं आमतौर पे माएँ देती हैं और जिनको अल्लाह ने ज़र्फ़ दिया होता है। हिफ्ज़ा खान ने कहा, सर मेरा एक मसला है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे करते हैं, केयर भी करते हैं। मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, ये एक ख़ास पस मंज़र में है। नमाज के बारे में आपको जानते हैं कि नमाज के बारे में हमारा फेथ है, हमको बताया गया है। नमाज इतनी शानदार चीज़ है कि अगर आप पढ़ते हो दिल से समझ के, तो ये आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाती है। बहुत मुमकिन है अल्लाह ने उसको डिज़ाइन इसलिए किया हो। जैसे दीवार होती है, ऐसे नमाज भी दीवार जान है, दीवार ईमान है, तो हमको बचाती है। थोड़ा हया तो बंदे को आ जाता है। तो वो कहती हैं कि चूँकि वो नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी एक बुरी आदत ये है कि वो हर औरत को देखते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मेरी अम्मी भी एज ए औरत खूबसूरत लगती है। वो कहीं भी अपनी निगाहें और अपनी ज़ुबान संभाल नहीं पाते। मैं कोशिश तो करती हूँ उन्हें खुश रखने की, लेकिन बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि क्या उनको इसी हाल में छोड़ दूँ, लेकिन प्यार इतना है कि उनको छोड़ नहीं सकती, और ये सब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। आखिरी जो बात लिखी है वो है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे दिल को सुकून आ जाए। कई बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर खातिन हज़रात आप अपनी मोहब्बत और तवज्जो भरी जो कैफियत है वो ज़रा बताइए कि इस बच्ची को हम क्या मशवरा दें। सिर्फ यही नहीं, और भी इस जैसी कितनी ही बच्चियाँ हैं
جن کو اپنے میوں سے, وہ کسی بھی عمر کے ہوتے ہیں, دکھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور خاندانی لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بازاری لڑکے ہوتے ہیں, خاندانی لوگ ہوتے ہیں. یا تو کہیں بچپن میں ان کی تعلیم اور تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے, کہیں ماں نے ان کو ایسی عادت کرتے دیکھتے, ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہو, اپنی کزنوں کو, ٹی وی کے لوگوں کو, آس پاس کی خواتین کو آتے جاتے دیکھنا, کس اینگل سے وہ دیکھتا ہے, کس طور پہ دیکھتا ہے, تو ماں کو اور بہنوں کو علم تو ہو جاتا ہے. جہاں کہیں آپ ایڈریس نہیں کرتے وہاں پھر یہ الٹیمیٹ ایک بدترین شکل نکلتی ہے, اور یہ ہر جگہ پھر منہ مارتے ہیں. ہر جگہ منہ مارنے کا جو عام طور پہ دائیہ ہے یہ سور کے اندر ہوتا ہے, پگ کے اندر ہوتا ہے, انسانوں کے اندر نہیں ہوتا. انسان بہت سی اپنی یعنی جبلت کو کیوں دیا جائے بدنامی اور نام کہ جبلت میں ایسا نہیں ہے. بیشتر لوگ ایسے نہیں ہیں. ہم اپنی اس طرح کی جو بری جبلت ہے اگر کہیں پائی بھی جاتی ہو تو ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. اٹلی کی ایک بڑی میں نے شاندار بات پڑھی تھی, مختلف ملکوں میں اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے, پر اٹلی والے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے, ایک اچھا بھیڑیا, ایک برا بھیڑیا. جس بھیڑیے کو آپ جو خوراک کھلاؤ گے وہ طاقتور ہوتا جائے گا اور بالآخر دوسرے بھیڑیے کو وہ مار گرائے گا. یہ اگر انسانوں کے اندر لیا جائے اور پاکستانی انسانوں کے اندر لیا جائے تو ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ ہر ایک کے اندر ایک کتا ہوتا ہے, اور ایک طاقتور کتا ہوتا ہے, اچھا کتا ہوتا ہے, وفادار اور بہتر کتا جو آپ کے آس پاس اپنی مرضی سے دم ہلاتا ہے. ایک ذرا گستاخ قسم کا کتا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, پر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ اپنا ان پٹ ضرور دیجیے. ان پٹ کہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں لرننگ ہو. اچھا, بہت لمبا نہ لکھیے گا, 2 یا 3 لائنوں میں ہی اپنے میسیجز میں اس کی اظہار کیجیے کہ اس بچی کو کیا کرنا چاہیے. کیا صرف اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا صبح دوپہر شام 5 وقت میاں کا نام لے کے دعا کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ سر میری بس ہو گئی, میں بہت کمزور ہوں اور میرے وسوں باہر ہے, تو پلیز جو میرے لیے کچھ کر دیجئے؟ یا کیا اس کو اس مرد کا کوئی دم درود کرنا چاہیے؟ کیا اس کو اس سے الگ ہونے کی تھریٹ دینی چاہیے؟ پر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں پر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری, کمی آتی ہے, آپ کی شخصیت کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو بدنما اور یوں سمجھیں کہ بے وقت کر دیتی ہے اور پھر اتنا دکھی کر دیتی ہے. یہ آخری جو کمنٹ ہے جو بگز فنی نے کیا ہے, میرا ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو اپنا ماضی نہیں بتانا چاہیے, تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کتنا ہی یہ ٹھیک ہو لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے, ہر رشتہ اس پہ جھوٹ پہ قائم نہیں ہو سکتا, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بگز بنی یا بگز فنی جو بھی آپ کا نام ہے, بیٹا آپ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اپنا صحیح نام لکھ سکو. بات آپ نے اتنی بڑی کلہاڑا تیز کر کے ماری ہے کہ جی غلط کہا کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا حال ہے تو میں کیا اس کو جواب دوں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, یا یہ کہوں کیا حال کا پوچھتے ہو, 2 دن پہلے ستیہ ناز, چھینکیں آ کے برا حال تھا, رات کو نیند نہیں آئی, پیٹ میں درد تھا, کھانا ٹھیک کھایا نہیں تھا, اس سے 2 دن پہلے میں سلپ ہو گیا, مجھے چوٹ لگ گئی, میرا ناخن ٹوٹ گیا. ناخن کیا ٹوٹا, درد اتنا تھا, میرے بچپن میں بھی ناخن ٹوٹا تھا, میری جوانی میں بھی ٹوٹا تھا, میرے بڑھاپے میں بھی ٹوٹ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, یہ میرا ہی ناخن بچا ہے, یہ میرے ناخن نے کیا قصور کیا, یہ دنیا ادھر کی ادھر. یعنی ستیہ ناز اس سوچ کا کہ سوال کوئی ہے, سوال گندے میں جواب چنا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں حال کیا ہے, اور آپ اس کو اپنے بچپن سے لے کے ماضی کے ہر خرابی بتانا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے, وہ کبھی بہاولپور سے لاہور آتے تھے تو لٹرلی ہم ان سے ملنے نہیں جاتے تھے, چونکہ واپسی پہ اگر ملنے کبھی چلے جاتے تھے وہ بٹھا لیتے تھے. جب میں وہاں پہنچا پانی نہیں تھا, میں بیٹھ گیا, پھر گاڑی آئی, باتھ روم میں بھی پانی نہیں تھا. پاک پتن, بہاولپور, سما سٹا, ملتان, لودھرا, خانیوال, ساہیوال, پانی نہیں تھا. پانی کے بنا جو انسان کا حال ہو سکتا. میرے ساتھ 2 عورتیں بیٹھی تھی, ایک کی عمر اتنی ہو گئی, دوسری کی اتنی ہو گئی, ان کا بچہ تھا, اس بچے نے باتھ روم جانا تھا, عورت لے کے گئی, اس نے کہا پانی نہیں ہے, ادھر پوچھ ادھر پوچھ, پانی نہیں تھا. اچھا جتنے گھنٹے, تب 8 گھنٹے لگتے تھے بہاولپور سے لاہور آنے میں, 8 گھنٹے ان کی ڈیٹیل ڈسکرپشن چلتی تھی. اس وقت دل کرتا تھا کہ کانوں میں نا کوئی روئی وغیرہ ڈال لے, پر نہیں ڈال سکتے تھے. اے اللہ کی بندی, کس احمق کے ساتھ تم رہی ہو, کس کی تم نے گھٹی لی ہے
کہ اپنی زندگی کو نارمل خوشی کے ساتھ گزارنے اور عزت کے ساتھ گزارنے کی بجائے تم چاہتی ہو تمہیں پہلے دن ہی جوتے پڑیں. اچھا اگر انسان خود جوتے کھانے کا آرزو مند ہو اور وہ بھی سب 4 لوگوں کے بیچ میں, اپنے خاندان کے, ان کے خاندان کے سب مہمان آئے ہوں گے, ان کی ممانیاں, چچیاں, خالائیں, اور وہاں صبح آپ کو بٹھا کے بتائے کہ یہ لڑکی سچ کی بنیاد پہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اور اس سے پہلے یہ 2 جگہ منہ مار چکی ہے, 3 جگہ یہ جوتے کھا چکی ہے, 4 اس کے بوائے فرینڈ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ مجھے بتا رہی ہے شادی کے پہلے دن خوشی کے ساتھ میں تو سچ کی بنیاد پہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. تو کرو جا کے آغاز, جہاں سے آئی ہو وہاں جاؤ, ناک کٹوا کے, کان کٹوا کے, جیسے پرانے وہ قربانی کے جانور ہوتے تھے لوگ ان کی کاٹ دیتے تھے. تم لوگوں کو بار بار سمجھانے پہ نہیں سمجھ آتی, تو جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ تو خاموش ہیں, وہ تو ہاں کر رہے ہیں. تو بسم اللہ, تم نے جانا ہے اس ٹٹھے کھو میں تو بابا جاؤ, بدنامی, رسوائی, بے عزتی سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اپنا چوائس ہے. میں آپ کو عزت کا راستہ بتا رہا ہوں. جو پوچھا نہیں ہے وہ کیوں بتانا ہے؟ حال پوچھا ہے تو بتا دو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا اگر آپ سے وہ پچھلی برائیاں, خرابیاں, واہیاتیاں پوچھ رہا ہے تو کس حکیم نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی برائیاں, واہیاتیاں ساری کھول کھول کے ڈسپلے پہ لگانی چاہیے اور ان بد کرداریوں کو تصویریں بنا کے دکھانی چاہیے؟ یس, آئی ہیو ڈن دیٹ. اتنی سی بھی کامن سینس ہو تو انسان اس بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. ایک اور بات, جس گناہ پہ, جس غلطی پہ آپ کی ماں کی نیکی کی وجہ سے, باپ کی نیکی کی وجہ سے یا اللہ کی مہربانی سے رب نے پردہ ڈال دیا, اس سے زیادہ کم عقلی, بے ہدایتی, نالائکی کیا ہوگی کہ آپ اس پردے کو چاک کر کے بتانا چاہتے ہو کہ نہیں میں یہ جو کچھ ہوں خوبصورت نہیں, اندر سے تو میں انتہائی مکروہ, کری اور بدصورت ہوں اور یہ میری شکل ہے اور مجھے دھکے مار کے, ٹھڈے مار کے یہاں سے نکال دو. ویسے نکاح سے پہلے وہاں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اعلان کر لیں, اسپیکر پکڑے, مائی پکڑے, مولوی صاحب چپ ہو جاؤ, میں ذرا پہلے اعلان کر لوں. خواتین حضرات, میں زندگی میں 19 گناہ کیے, 18 ہو گئے تھے, 19واں رہ گیا تھا, موقع سے میں بھاگ گئی تھی, یا یہ ہو گیا تھا, یا وہ وغیرہ وغیرہ. مطلب کیا شوق ہے آپ کو گندگی کی کمنٹری کرنے کا؟ آپ لاہور کی وہ جو تھی, لاہور کی گندگی اور سیوریج صاف کرنے والے کسی محکمے کے ورکر رہے ہو, سپروائزر رہے ہو, کہ آپ نے ضرور ڈھکن اٹھا کے لوگ اس گندگی کو صاف کرتے ہیں, اس گندگی میں جا کے جان دے دیتے ہیں, سانس بند ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی گندگی پہ شرم بھی نہیں آتی, سانس بھی نہیں بند ہوتا, آپ باہر آ کے اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں. خواتین حضرات اندر بڑی بدبو ہے, میرے ماضی میں بہت گند ہے, میرے ماضی میں یہ ہوا. کس کو بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا پاکستان میں موجودہ حکومت نے کوئی ایسا ایوارڈ اناؤنس کیا ہے کہ ایسے پہلے تو مکروہ کام کرنے والوں کو, پھر اس کو اون کرنے والوں کو قانون سزا دینے کی بجائے, جوتے مارنے کی بجائے اور اس کو اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کرنے کی بجائے آپ کو بگی پہ بٹھا کے اور لاہور کی مار روڈ کی سیر کرائی جائے گی اور وہاں لوگ کھڑے ہوں گے, واہ واہ یہ وہ شاہکار آ رہا ہے جو گندگی کے مظاہرے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. بگ بگی یا بگ فنی جو بھی ہیں, میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے, میری توبہ میرا بچہ کیسا ہو. میں تو آپ سے, جس کے بھی آپ بچے ہو, خدا کا خوف کھاؤ, عقل سے کام لیا کرو. ہر بات کو آگے توڑنا, مروڑنا, اس کے الٹ چلنا اگر آپ پہ واجب ہے تو ضرور کیجئے. عقل مند لوگ, عقل مند لڑکیاں, سمجھدار بیٹیاں اور تھوڑی سی معصوم اور اندر سے پاکیزہ صفت لڑکیاں جن سے کبھی غلطی ہو جائے, وہ اپنی غلطی کا اشتہار نہیں دیتی. آپ کو اشتہار دینے کا شوق ہے, میرا ذمہ اوش پوش. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.